بہت تقریر سنی ہے اور انشاءاللہ سنیں گے۔ ہمارے نوجوان بچے اور کمیٹی کے صدر اور صدر جلسہ سب کی محنتیں، سب کی مشقتیں ہیں۔ دعا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت سب کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ جس کو ضرورت ہو امام کے صدقے کی وہی آمین کہے گا۔ آمین آمین۔ پتہ چلا ان کو بھی ضرورت ہے ہمارے حضرت ذاکر بھی ذکر کرتا ہے تو حامد حمد کرتا ہے۔ آپ کو پہلے حمد خدا بیان کر دینا چاہیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بغیر ضرورت کے کہیں نہ جائیے۔ حضرات، آج یہ 5ویں بزم ہے اور اس 5ویں بزم میں بہت کچھ ہم لوگوں نے سنا اور ابھی بہت کچھ سننا باقی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ منسوب ہے اہل بیت کی طرف۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، مگر اس مہینے کی جو نسبت ہے، اس مہینے کی جو پہچان ہے، اس مہینے کی جو شناخت ہے، اس مہینے کو پوری روئے زمین پر جو پہچان ملی ہے وہ اہل بیت اور شہدائے کربلا سے ملی ہے۔ اس مہینے کی شروعات جب ہوتی ہے تو اس خطۂ ارض پر جہاں کہیں پر بھی، چاہے وہ سمندر کا ٹاپو والا ملک ہو اور چاہے وہ گلے کا ہار بنا ہوا خوبصورت ہندوستان ہو، دنیا کے خطے پر جہاں کہیں پر بھی کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ سب کے سب نواسے رسول کے گن کے ترانے گانے لگتے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں آپ تمامی حضرات، لائق صدر احترام ہیں کہ آپ بھی اپنے محلے کی مسجد جامع مسجد غوثیہ اور دارالعلوم غوثیہ کے صحن میں بیٹھ کر امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر بولنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جس امام کی یاد میں بیٹھے ہیں وہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ امام ہماری محبتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ امام ہماری محبتوں کے سرے کو دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہمارا کشکول کیسا ہو، ہمارے لینے کا ڈھانچہ کیسا ہو، ہمارے لینے کے طریقہ کیسا ہو۔ اس طریقے کو اپنا کر کے تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو طریقہ بھی بتایا جائے گا اور آپ کو کس طرح سے ادا ہوتا ہے اس ادا کا بھی طریقہ بتایا جائے گا۔ حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اسی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے اور یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
شان اہل بیت آج ہمیں بولنا ہے. ہمیں کربلا میں جا کر کے شہید نہیں کرنا ہے, ہمیں آج شان اہل بیت بولنا ہے. اہل بیت کون سی شے ہے, اہل بیت کسے کہتے ہیں, اور اہل بیت سے ہمیں کس طرح عقیدت اور محبت رکھنی ہے. آئیے میں اس پر کچھ عرض کروں, آپ کو سماعت کریں. اس سے قبل اپنی غلامی کا ثبوت ہم سب پیش کریں اور گنبد خضرا کی جانب کو لگائیں. لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا, آبائے نامدار, مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں, درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر. شبیر تیرا نام مٹانے والے, شبیر تیرا نام مٹانے والے. اور یہ محفل ہے اہل بیت رسول کی, تو اس کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت کی بڑائی استاذ زمن حضرت مولانا حسن علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, جس کے گھر بے اجازت, جس کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت جس کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقہ کو بتاتے ہیں حسن, اس طرح کا سنا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, اس طرح کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل سنت کا مجمع ہے الحمدللہ, یہ وہ مجمع ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرات یہ زمین کا بچھونا جب سے بچھایا گیا ہے, یہ آسمان کا شامیانہ جب سے لگایا گیا ہے, یہ سورج کی قندیل جب سے ٹکائی گئی ہے, یہ چاند کو نور جب سے بخشا گیا ہے, جب سے اس بچھی ہوئی زمین پر آدم کی اولاد کو چلنے پھرنے کا سلیقہ دیا گیا ہے, اس دور سے لے کر اب تک اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے ہیں. اگر یہ سارے لوگ آ کر کے یہیں رک جاتے تو آج زمین پر دل رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوتی. خیر تو بہت دور کی بات ہے, رائی کا دانہ بھی رکھا جاتا تو لوگوں کے ہجوم میں وہ دانہ اوپر ٹکا رہتا, زمین پر نہ آتا. تو پتہ یہ چلا کہ لوگ آتے گئے لوگ جاتے گئے, ایک آیا کچھ دنوں تک رہا چلا گیا, پھر کوئی آیا کچھ دنوں تک رہا چلا گیا, یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے دادا تک پہنچ گیا, آپ کے دادا تک پہنچ گیا, آپ کے باپ تک پہنچ گیا, ہمارے باپ تک پہنچ گیا. کل تھے آج نہیں ہے, اور جن کے ہوں گے وہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے. لوگ اس زمین پر آتے گئے اور اس زمین سے جاتے گئے, مگر کسی کا تذکرہ کسی کا چرچا دنیا میں کتنا نہیں کیا ہے. کوئی 1 سال یاد کیا ہو, 2 سال یاد کیا ہو. آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیجئے, اگر گھر سے کسی کا جنازہ نکلے تو اسے لوگ 3 دن یاد کرتے ہیں, اور آگے بڑھے تو 10 دن یاد کرتے ہیں, اور آگے بڑھے تو 40 دن یاد کرتے ہیں, اور اگر اس گھر میں اچھائیاں ہیں تو سال پر یاد کرتے ہیں, اور اگر اچھائی ہے تو سال گزرنے کے بعد پھر سال میں یاد کرتے ہیں. مگر کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا ہے کہ کسی نے اپنے پردادا کو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب وہ 70 سال کا ہو گیا ہو یاد کرتا نظر آیا ہو. نہیں پیارے, لیکن ایک ہستی
کچھ وہ